بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان میں مسجد گرانے کا واقعہ پیش آیا ہے اور مسلمانوں کے دل اس پر یقیناً رنجیدہ ہیں۔ مساجد کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم فراہم کرتا ہے؟ کچھ آپ کے بھی سوالات ہیں، کچھ ہمارے ذہنوں میں بھی سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور مفتی صاحب سے اس کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ کے سامنے ایک اعلان کر دوں، 31 اگست سے انشاءاللہ ہماری ایک اور آن لائن کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے، جس میں انشاءاللہ قرآن فہمی کے اصول استدلال سکھائے جائیں گے اور مختلف احادیث پر بھی اس میں کلام کیا جائے گا۔ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، تو آپ اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ اچھا سر، آج کا پروگرام مسجد کے احکامات کے حساب سے ہے، تو میں نے کہا کہ پہلے قرآن کی آیت سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو ذکر آ رہا ہے مسجد زرار، یہ مسجد زرار کا واقعہ کیا پیش آیا اور مسجد زرار شرعی اعتبار سے کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، مسجد زرار جو ہے منافقین کی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں تھیں، جو چالیں تھیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے، ان میں سے ایک بہت بڑی چال تھی۔ اچھا، اور وہ بڑی چال یہ تھی، چونکہ انہوں نے اوپر تو ایمان اپنا لبادہ تو اوڑھا ہوا تھا نا اسلام کا، تو اب وہ کس طریقے سے مسلمانوں میں پھوٹ پیدا کریں، تو مختلف طریقے وہ استعمال کر رہے تھے، لیکن ایک سب سے بڑی جو چال تھی وہ مسجد زرار کے حوالے سے تھی کہ انہوں نے اللہ کی مسجد، یعنی اللہ کے گھر کے نام کے اوپر ایک مسجد بنا دی۔ اچھا، اس وقت مساجد تھی، مسجد قباء بھی تھی، وہ تھوڑے فاصلے پر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف یہ تھیں، لیکن اس سے پھر بھی ہٹ کر کے انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ اور ظاہر ہے جس وقت کوئی بھی اللہ کا نام کے اوپر گھر بنتا ہے تو مسلمان وہاں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو ان کی پلاننگ یہ تھی منافقین کی کہ یہ ایک اڈا ایسا بن جائے گا ہمارا کہ جس کے اندر پھر نماز کے اوقات میں مسلمان بھی آئیں گے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کی، کسی بھی طریقے سے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائیں اور چند نمازیں پڑھا جائیں، ایک بھی نماز پڑھا دیں نبی پاک علیہ السلام، تو اس کا جو ایک افتتاحی تقریب ہوگی وہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چونکہ افتتاح کیا ہوگا تو لوگ پھر مسلمان یہاں آنا اعتماد بھی قائم ہو جائے گا، اعتماد ہو جائے، اور ہمارے پاس جس وقت لوگ 5 وقت آنا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں اچھا موقع مل سکتا ہے کہ پھر ان کی ظاہر ذہن سازی کرنا یا ان کی تربیت کرنا وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، تو ہم بآسانی مسلمانوں میں تفریق پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی چال تھی ان کی، اللہ کے نام پر، اللہ کی مسجد، اللہ کے گھر کے نام پر، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس چال کو بالکل کھول دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ارشاد فرما دیا کہ آپ نے اس مسجد کے اندر بالکل نہیں جانا۔ ان کی چالیں، ان کی جو خفیہ ان کی میٹنگز تھیں، ان کے اندر جو ڈیسائیڈ کر رہے تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر منکشف کر دیا گیا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر ہے صحابہ کرام کو بھی منع فرما دیا، اور پھر کچھ عرصے بعد غالباً غزوہ تبوک کے بعد کی بات ہے کہ پھر اس مسجد کو گروا بھی دیا گیا۔ اچھا، تو یہ ایک بہت بڑی سازش تھی اس وقت منافقین کی طرف سے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار کے حوالے سے قرآن پاک میں کیا۔ اچھا، قرآن کے احکامات میں کوئی نہ کوئی نص تو ضرور موجود ہوتی ہے، کوئی علت ہوتی ہے کہ جناب اس وجہ سے یہ کام منع کیا گیا، اس وجہ سے اس کام سے روکا گیا، اس کام کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ یہ جو مسجد زرار کو گرانے کا حکم بھی دے دیا گیا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے سے منع کر دیا گیا، کچھ بھی وہاں پر نہیں کرنا ہے، اور جب بنا دی انہوں نے تو گروا بھی دی گئی مسجد، تو اس کی علت کیا بنی تھی؟ علت قرآن میں اس آیت میں خود ذکر ہے، اللہ نے بیان کیا، اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ ان کی نیت یہ تھی کہ ہم نقصان پہنچائے کفر کی وجہ سے، چونکہ وہ کافر تو تھے، منافق تھے، اپنے اس کفر کی وجہ سے ہم نقصان پہنچائے، اور نقصان کیا تھا اس کی وضاحت بھی ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ پیدا کر دیں، مسلمانوں میں فرقے پیدا کر دیں، مسلمانوں میں تفریق کر دیں۔ دیکھیں، یہ چیز اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک کا اگر ہم ایک بنیاد بھی سمجھ میں، ہر نبی اور ہر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پابند کیا جاتا ہے، لا تتفرقوا فی، کہ جس وقت آپ تبلیغ کرتے ہیں اور جو بھی لوگ ایمان والے آپ کے پاس آتے ہیں، کسی بھی طریقہ کار سے ان کے اندر پھوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے، ان میں فرقہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی رسول ہو، ان کی یہ بہت کوشش ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ بالکل مل کر کے رہیں، ان کے اندر اتحاد کی فضا رہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر اس چیز سے بھی منع کیا کرتے تھے کہ جو چھوٹی سی لگ رہی ہے لیکن مسلمانوں میں تفریق کا سبب بن رہی ہے، یا مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دور ہونے لگ گئے ہیں کسی بھی طرح سے۔ میں اس کی مثالیں ایک دو دیتا ہوں آپ کو۔ جیسے ایک شخص تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور شکایت یہ کرتے ہیں کہ ہمارے وہاں جو امام ہے تو وہ قرأت بہت زیادہ لمبی کرتے ہیں، تو ہم لوگ بڑی عمر کے بھی ہیں، ہم نہیں پڑھ پاتے پیچھے اتنی دیر، تو ہم لوگ پھر اپنے الگ ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ اس وقت ناراض ہوئے اس چیز سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ملا رہے ہیں اور آپ لوگ جدا کر رہے ہیں، چھوٹی قرأت کریں آپ تاکہ مسلمانوں میں اتفاق بھی رہے، ایسا نہ ہو کہ
ایک لمبی قرت کی وجہ سے بھی مسلمانوں میں تفریق ہونے لگ جائے. تو یہ چیز جب تک آپ کو سمجھ میں آئے گی نا، بنیاد کہ ہر رسول اور ہر نبی ان کا یہ ایک ڈیوٹی آپ سمجھ لیجیے، اللہ نے حکم دیا لا تتفرقوا فی، دینی معاملات میں تفریقہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی امت کو ملا کر کے جانا، اس لیے کہ اتحاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں. کچھ بھی بلا اتحاد دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے دینی ریفارمز کرنی ہے، اتحاد کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ نے دینی حوالے سے آگے نکلنا ہے، اتحاد کے بغیر نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے تفریقہ بڑی علت ہے. اور منافقین کی نے جو چال چلی وہ یہی تھی کہ مسلمانوں میں ہم کسی طریقے سے ٹکڑے کر دیں، اور جب ٹکڑے ہو جائیں گے تو بس آگے پھر ہمارے لیے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. جیسے یہ بات بڑی خطرناک آپ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا تفریقا بین المؤمنین. سر آج کل جتنی مساجد بنتی ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، تقریباً یہیں پر، اب تو باہر ممالک میں بھی یہ جانے لگے ہیں، مطلب کسی نہ کسی فرقے سے تو متعلق ہے نا مسجد. مطلب یہ فی الحال بالفرض ایک فرقے کی مسجد ہے، بریلوی کی ہے، یہ مسجد ہے دیوبندی کی ہے، یہ مسجد ہے اہل حدیث کی ہے، یہ مسجد ہے شیعہ کی ہے. کسی نہ کسی فرقے سے لازماً منسلک ہے مسجد. اور وہ مسجد والا اس کے خلاف بھڑکاتا ہے کہ نہیں اس کے پاس نہیں جانا، وہاں پر نماز نہیں ہوتی، وہ گستاخ رسول ہے. وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ مشرکانہ کام کرتا ہے. وہ یہ دونوں مل کر یہ کہتے ہیں بھائی یہ تیسرا جو بندہ ہے نا اہل حدیث، یہ تو سرے سے دین سے ہی خارج ہے، کیونکہ اس کے تو سارے کام ہی الگ ہوتے ہیں، لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کو بالکل ہی گندہ کر دیا. اسی طریقے سے اہل تشیع کو بھی ہٹا دیتے ہیں. تو یہ تفریقا بین المومنین کا نہیں ہو رہا ہمارے یہاں. دیکھیں آپ نے بات بہت ایک وزنی بھی کی ہے، اور بدقسمتی سے کہ ہم اس میں ملوث ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے، بالکل غور کرنا چاہیے. فرقوں کے نام پر بنی ہوئی جو مساجد ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو تفریقا بین المؤمنین کی علت کی بنیاد پر مسجد درار سے مشابہ قرار دیں تو یہ استدلال کمزور استدلال نہیں ہے، یہ مضبوط استدلال ہے سر. اور بالکل وجہ ظاہر ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ہمارے یہاں اب جب مسجدیں فرقوں کی بنیادوں پہ جب بن جاتی ہیں تو آپ کسی بھی مسجد سے جب متعلق ہوتے ہیں تو دیکھیں منافقین کی چال کیا تھی جو قرآن پاک نے مسجد درار کا ذکر کیا. منافقین کی چال یہ تھی کہ ہمیں ایک اڈا مل جائے، اس اڈے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کی ذہن سازی کریں گے، وہ ہمارے ہو جائیں گے، وہاں سے کٹ جائیں گے، تو مسلمانوں میں اتفاق کی فضا ٹوٹ جائے گی. بالکل اسی چیز کا رنگ ہمیں نظر آئے گا. بدقسمتی سے مطلب ہم کیا دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی جب فرقوں کے نام پہ مسجد بنتی ہے، ہم اس مسجد میں جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم وہاں کے رنگ میں رنگتے ہیں. جب رنگ میں رنگ جائیں گے اس کا اثر یہی ہوگا کہ ہم مسلمانوں سے کٹنا شروع ہو جائیں. سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے ذہن سازی کر دی جائے گی کہ اب آپ نے فلاں مسجد میں نہیں جانا، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، وہ گستاخ ہوتے ہیں، یا وہ ایسے ہوتے ہیں، یا وہ بدعتی ہوتے ہیں. اور اب پھر دوسرے نمبر کے اوپر مزید آگے جائیں گے، بھائی وہ کہیں مل جائے آپ نے ان سے سلام بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے ان کی عیادت کے لیے بھی نہیں جانا. پھر مزید تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو اب آپ نے جنازوں میں بھی شرکت نہیں کرنی ہے، اب آپ نے نکاح شادی جیسے معاملات یہ بھی ختم کر دینے. تو کہنے کا مقصد ہم جیسے جیسے کسی فرقے کی مسجد کے ساتھ متعلق زیادہ اپنا گہرا تعلق رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں تفریق ہو جاتی ہے، اتنی شدت آ جاتی. تو بدقسمتی ہے یہ، اس میں نہایت افسوس کی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ مسجد درار کے بالکل اسی مشابہتوں کے اندر ہی ہم نے اپنی مساجد بنا لی ہوئی ہیں. ایسی مسجد بدقسمتی سے نظر نہیں آتی کہ جس کے اوپر فقط یہ لکھا ہو کہ ان المساجد للہ، یہ اللہ کے لیے مسجد ہے، اس کے اندر کسی طرح کی مومنین کے درمیان تفریق نہیں کی جاتی، ان کے باہم اختلافات کو بھی اچھے طریقے سے سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسی چیز دیکھنے کو ملتی نہیں ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہترین استدلال ہے، کمزور نہیں ہے یہ استدلال، لیکن سر ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ایک کافی عرصہ پہلے خود حرم میں ہی جو ہے نا 4 مصلے بچھا دیے گئے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. تو کیا یہ بھی تفریقا بین المومنین نہیں ہو رہا تھا؟ سر بالکل ہو رہا تھا، بالکل ہو رہا تھا. اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ جتنے بھی فقہا تھے اس زمانے میں، فقہ حنبلی سے تعلق رکھنے والے ہوں، شافعی، مالکی یا حنفی، ان میں اکثریت نے اس کو تفریق بین المومنین کے زمرے میں ہی ڈالا تھا اور بدعت قرار دیا تھا. اچھا، مجھے یاد آ رہا ہے، میں غلطی نہ کروں تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، فقہ حنفی کے مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ جمہور علماء کرام کا یہی موقف رہا ہے کہ یہ بدعت کا کام ہے. یہ جو 4 مسلوں کے اندر ڈیوائڈ تقسیم کر دیا گیا کہ کئی مسلمان پہلے آتے ہیں، اچھا ابھی شافعی کی نماز ہو رہی ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر اپنی جب حنفی کی نماز ہوتی ہے تو جا کے پڑھنے لگ گیا پیچھے. پھر اس کے اوپر میں حیرانی کی بھی بات آپ کو بتاؤں کہ جمہور علماء تو ہمیشہ منع کرتے رہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو اس کا جواز بھی بیان کر رہے تھے، اور نہ صرف جواز بیان کر رہے تھے بلکہ وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ اگر آپ پہنچتے ہیں اور آپ مثلا حنبلی ہیں اور سامنے حنفی کوئی نماز پڑھا رہا ہے اور آپ اس لیے اس کی جماعت میں شریک نہیں ہوتے کہ آپ کو حنبلی امام کی جماعت مل جائے تو یہ آپ کے حق میں انتظار اولا ہوگا. اور آپ حنبلی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے.
ایسی تحقیقات کر کے بیان کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، لیکن اکثریت علماء دنیا کے اندر جو تھے اس کو بدعت ہی قرار دیتے رہے ہیں، اور چونکہ وہ ایک سرکاری سرپرستی کے اندر یہ کام ہو رہا تھا تو اتنی آسانی سے مٹ تو نہیں سکا، لیکن جس نے جتنا حصہ ملایا ضرور بیان کیا کہ یہ کام اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ ہاں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اجازت دیتے بھی تھے، لیکن تفریق بین المومنین کی اعلیٰ مثال بالکل یہ بنتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مسائل بھی کچھ اس طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں، جیسے شافعی ظہر کا ٹائم الگ ہے، عصر کا ٹائم الگ ہے، حنفی ٹائم الگ ہے نماز کا، تو اب یہ جو اس طریقے سے تفریقہ بین المومنین ہو رہی ہے، یا اس طریقے کے مسائل گئے کہ جناب ان کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، ہوا خارج ہونے کا مسئلہ، دیگر مسائل ہیں، یہ اس طریقے کے مسائل عوام میں ڈال کر انہیں الجھا دینا اور یہ ذہن میں ڈال دینا بھائی وہ چونکہ تمہاری فقہ سے متعلق نہیں ہے لہذا تمہاری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ دیکھیں جو تحقیقات ہیں، جب ہم قرآن پاک میں غور و فکر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں، یہ تو ہمارے دین نے اس کی تحسین کی ہے، اسے اچھا قرار دیا ہے، ہمیں جامد کر کے ہمارا دین نہیں گیا، ہمارے دماغوں کو بند کر دیا اور کہہ دیا کہ بس تم نے اب ایسے ہی چلنا ہے، بلکہ ہمارے دماغوں کو کھول کے گیا ہے۔ قرآن پاک نے بار بار ذکر کیا عقل والو عقل سے کام لو، غور و فکر سے کام لو، تدبر سے کام لو۔ اس لیے قرآن پاک کا ایک مزاج ہے، ایک انداز ہے قرآن پاک کا کہ وہ زیادہ تر اصولی حیثیتوں میں کلام کر کے جاتا ہے، اطلاقی حیثیتیں زیادہ تر پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے تحت یہ چیز آ رہی ہے یا نہیں، تاکہ ایک اجتہاد کا دروازہ رہے، ہمارے غور و فکر کا دروازہ کھلا رہے اور قیامت تک یہ چلتا چلا جائے۔ تو ہمارے دماغوں کو ہمارا دین بند کر کے نہیں گیا۔ تو یہ جتنی تحقیقات ہوتی ہیں کسی چیز کے، چاہے جائز ہونے پر ہو ناجائز ہونے پر ہو، تو اس کو تو پسند رکھا جاتا ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ اچھا پرابلم یہی آ جاتی ہے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ان اختلافی مسائل کو بھی اگر نزاع کا سبب بنا دیں یا تفریق بین المومنین کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ ہم جب مسلمانوں میں تقسیم پیدا کر دیتے ہیں بہت بری چیز ہے۔ آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا بالکل ایسے فتاویٰ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھائی اگر امام شافعی المذہب ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیے گا، کیونکہ وہ وضو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ شاید ہمارے نزدیک ویسا وضو ہوتا ہی نہیں ہے، یا دیگر اور مسائل ہیں، نماز اس کے اندر کچھ ایسے افعال کرتا ہے جو ہمارے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر بھی فتاویٰ جات موجود ہیں کہ مسلمان ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اور بہتر یہی ہے کہ وہ آپ اپنے فقہ کے امام کو دیکھیں۔ تو بدقسمتی ہے کہ اگین آج آپ نے موضوع ایسا چھیڑا ہے کہ بدقسمتی جیسے ہی لفظ بار بار نکل رہے ہیں۔ تفریق بین المومنین کی نفرت اگر بندے کے دل میں ہوگی، وہ قرآن پاک کو سمجھتا ہے اچھے طریقے سے کہ اللہ رب العزت کے ہر نبی اور ہر رسول یہ ذمہ داری لے کر کے اللہ کی طرف سے آتے تھے کہ لا تتفرقوا فی، کہ کسی طرح تفریقے کے اندر نہیں ڈالنا دینی معاملات کو۔ پھر اس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ کس انداز میں ہم نے چھوٹے سے بھی ایسے حرکت سے بچنا ہے کہ جس سے تفریق پیدا ہو جائے۔ وہ ڈرتا ہے اس معاملے کے اندر، اس کو بہت ڈر لگے گا۔ میں بہت دفعہ اس کو اپنے بیانات کے اندر بیان کر چکا ہوں، دوبارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے اور پیچھے بچھڑے کی عبادت کر لی لوگوں نے، اور بچھڑے کی عبادت کر کے فساد پر بھی تل آئے تھے، وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی درپے ہو گئے۔ قرآن پاک ذکر کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو ہارون علیہ السلام کو آپ جلال میں آپ نے بہت سی باتیں کہیں تھیں کہ آپ کو ہم خلیفہ چھوڑ کر کے گئے تھے، ایسا کام کیوں ہوا؟ سر تاریخی الفاظ ہے جو قرآن نے نقل کیے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام ذکر کر رہے تھے اگر ہم سختی کر دیتے ہیں نا، یہ ایسے تفریقے میں پڑ جاتی پھر یہ جڑ نہیں پاتی۔ تو ہارون علیہ السلام اس وقت سچویشن ایسی بن گئی ہوگی، آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہم ہینڈل کر لیں گے اس سچویشن کو بعد میں، لیکن ابھی کی سچویشن ایسی ہے کہ ہم نے کسی طرح کی سختی کی تو یہ تفریقے میں پڑ جائے گی۔ ایک دفعہ تفریقے میں پڑ گئی پھر یہ جڑے گی نہیں کبھی۔ ہارون علیہ السلام یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سبحان، یہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کی بنیاد بنی ہوئی ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول، جیسے میں نے ذکر کیا، لا تتفرقوا فی، وہ دینی معاملات میں تفریقہ کر کے کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی تفریقہ نہیں ڈالنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نبی پاک علیہ السلام احتیاط کیا کرتے تھے کہ تفریقہ پیدا نہ ہو کسی بھی طریقے کار سے۔ اچھا، ابھی جو آپ نے بات کی تفریقہ بین المومنین، اب آپ نے اس کی وضاحت بھی کی، یہ سمجھایا بھی ہے کہ اس کی برائی آپ کے دل میں ضرور ہونی چاہیے کہ ایسا مسلمانوں میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اور یہ کئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب آپ فرقوں والے علماء کا نام لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے متعلق ہیں، تو آپ ان کا نام بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں، اور جب آپ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں کسی بھی عالم کا ریفرنس دیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ بات کی، تب بھی آپ ادب سے نام لیتے ہیں۔ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو بھی یہ کہتے ہیں جناب کسی کے سامنے جا کر آپ نے بد زبانی نہیں کرنی، بد کلامی نہیں کرنی، طریقے سے گفتگو کرنی، ادب سے پیش آنا۔ گئے تو سر یہ کوئی منافقت کا عنصر نہیں ہے اس کے اندر؟ سر منافقت کا عنصر کہاں سے آ گیا؟ تفریق بین ابھی میں نے سمجھایا تفریق بین المومنین بری چیز ہے، اور تفریق یعنی مومنین کے اندر فرق کب ڈلتا ہے؟ دیکھو کب ڈلے گا، نمبر ایک جب میں زبان بری استعمال کروں گا،
نمبر 2، اگر ایک بندہ ہے وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کی تعظیم ہے، احترام ہے، لیکن میں اگر بے عزتی کروں گا اس کی، ابھی تو تفریق پیدا ہوگی نا. یا میں بولوں گا تو جہنمی ہے، یا میں بولوں گا تو بد مذہب ہے، تو جو ہے سلام کرنے کے بھی لائق نہیں. میں کچھ رویہ کروں گا تو سامنے والے کے لیے میرے دل میں نفرت پیدا ہوگی، تو نفرت ہوگی تو منہ پھریں گے. تفریق کب پیدا ہوتی ہے؟ کسی نہ کسی عمل سے ہوتی ہے نا. سر پوائنٹ یہ ہے کہ ایک سامنے شخص ہے، میں ہوں، میں کچھ مسائل کے اندر گمراہ ہو گیا، سامنے والے نے میری اصلاح کرنی ہے، یا سامنے والا مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ مسائل کے اندر ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. کب ٹھیک ہوگا؟ جب آپ اس وقت طریقے سے بات کریں گے. ظاہری سی بات ہے. کیا یہ اس وقت ٹھیک ہوگا کہ میں اس کو گالی بھی دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تجھ سے سلام کرنا حرام، میں کہہ رہا ہوں کہ تیرے پاس بیٹھنا حرام، تجھے دیکھ لو کہیں تو لا حول ولا قوت پڑھنا فرض ہے، میں یہ سب باتیں کروں تو پھر میں کس طرح توقع کروں گا کہ میری بات سنے گا بھی اور اپنی اصلاح بھی کر لے گا؟ سر جب ضد بازی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اصلاح کہاں رہے گی؟ اصلاح نہیں ہوتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ بھی سخت دل بنا دیے جاتے تو یہ لوگ آپ کے پاس بھی نہ آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نرم دل اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، تبھی لوگوں نے بات سن لی تھی. تو سر بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کی بات منوانی ہے کسی سے، تو آپ کم سے کم اس قابل تو ہوں کہ آپ ان سے سلام تو کر لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، دلائل میں بات چیت میں تبادلہ خیال ہو جاتا ہے. تو وہ دو آپ کی سن لے، دو آپ اس کی سن لو، ابھی اصلاح کے لیے بات آگے چلے گی نا. جب ملنا نہیں، بیٹھنا نہیں اور حرام سمجھنا ہے سب کچھ. سر میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. اب میں نام لوں تو شاید برا لگے گا. ایک کسی فرقے سے اہل حدیث بھائی ہیں ہمارے اور عالم دین ہیں، اور ہماری کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور بڑی ایک اسپیشلی جب میں پنجاب جاتا ہوں تو وہاں کے ہی ہیں، وہیں کی میں بات کر رہا ہوں، تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ وہ استقبال بھی کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یار بڑی موقع ملتا ہے آپ سے بیٹھ کے بات کرنے. سر یہ وہ دوستی اس طرح بنی تھی اتفاقاً. ایک دفعہ پڑوس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی صاحب آئے ہوئے، تعارف ہو گیا، تو وہیں پر ہم کھانا وانا کھا رہے تھے تو کچھ مسائل چھڑ گئے. تو اس مسائل کے اندر جب ڈسکشن چلی ہے تو ان کو بہت اچھا لگا، وہیں سے ہماری اسلام دعا ہو گئی تھی. پھر جب کبھی ہمارا جانا ہوتا ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں نا، آ جاتے ہیں، ذرا گیدرنگ ہوتی ہے. سر میری ان سے کوئی بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن سر ایمانداری والی بات ہے کہ ہم جتنی بھی مجلسیں آپس میں بیٹھے ہیں اور ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، یا تو انہوں نے بہت سے مسائل سے رجوع کیا یا میں نے اپنی بہت سی اصلاح کی. انہوں نے بھی بہت سی مسائل میں اپنی اصلاح کی کہ جہاں ان کو غلطی محسوس ہوئی، جہاں مجھے محسوس ہوا کہ ہاں یار ایسا نہیں ہے، تو وہاں میری بھی بہت سی اصلاح. لیکن یہ کب ہوا سر؟ سوال یہ ہے کہ کیوں ہوا؟ یہ اسی وقت ہوا کہ جب میں نے کسی کو عزت دی، انہوں نے مجھے بھی عزت دی، ہم بیٹھے بھی ہیں، بات چیت بھی کی ہے ہم نے. کوئی مجھے پسٹل رکھ کر کے اپنی بات تو نہیں منوا سکتا نا، نہ میں کسی کے پسٹل رکھ کے منوا سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم دلائل کا تبادلہ خیال کریں گے، ایک دوسرے سے شیئر کریں گے. ممکن ہے کہ میری توجہ کہیں نہ جا رہی ہو، ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے. اب اصلاح ہوتی ہے. جب ہم نے ملنا ہی نہیں ہے، اصلاح کرے گا کون؟ کیسے اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی آپ کی یہ غلطی ہے؟ کیسے؟ اس کا تو وہی ماحول ہے، اس نے جب اپنے ہی ماحول کے اندر رہنا ہے تو بتانے والا کون آئے گا؟ اگر وہ مثال کے طور پر کبھی میرا کوئی بیان بھی سن لے اور بیان میں یہ سنے کہ بھائی یہ لوگوں سے سلام کرنا حرام ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس تو بیٹھنا بھی حرام ہوتا ہے، تو وہ کہاں سنے گا کہ یار یہ ہم سے جب اتنی نفرت رکھتا ہے تو میں اس کی بات ہی کیوں سنوں؟ تو سر تفریق اس طرح ختم نہیں ہوتی. جن وجوہات سے نفرتیں بیٹھ رہی ہیں، ہم نے ان وجوہات کو ختم کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے، تاکہ نفرت کا مادہ ختم ہو، محبت کا مادہ پیدا ہو، عزت احترام کا مادہ پیدا ہو، اس قابل ہوں کہ ہم بات چیت کر سکیں، پھر مسائل آگے چلے جاتے ہیں. اگر جب تک آپ اس قابل نہیں ہوتے تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا. سر دین کے اندر، اخلاق کے اندر، اخلاق کی معاملات میں، دین کی تبلیغ میں سب سے زیادہ لہجے کی ہی قیمت بنتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے وہ اسی طریقے سے، بس اس سے نفرت آپ نے سکھانی ہے تو آپ کے پاس پبلک بنی رہے گی. اگر آپ اس کے بعد جوڑ دیں گے تو پھر ایک دن اس کے پاس جائے گی، ایک دن آپ کے پاس آئے گی. جس دن آپ کے پاس نہیں آئے گی آپ ناراض ہو جائیں گے، بھائی میرا بندہ کہاں چلے گیا. اسی طرح وہ بھی سوچتا ہے. آج کل نارملی ماحول ایسا ہی ہے ہمارا. ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، بڑا دل جو ہے نا واقعی حقیقت میں کڑتا ہے میرا، کہ جو جس طریقے سے تبلیغ کو بنا دیا گیا ہے، نرم مزاج ہو کر ہمیں اللہ کے نبی کی بات کو آگے پہنچانا تھا، یا سامنے والے کی غلطی پتہ چلی اس کی اصلاح کرنی تھی، یہ ہم نے کرنا تھا. لیکن اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور یہ آپ میں اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت سے نوازا ہے. ناظرین خود کہتے ہیں، یہ مجھے میسیجز آتے ہیں کہ مفتی صاحب کا یہ مزاج بہت اچھا ہے، ورنہ یہ مزاج ہمیں کہیں ملا نہیں ہے. میں 2 جملے آپ کے سننا چاہتا ہوں اس آیت پاک پر، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم سنت ہے، وہ ہمیں اپنانی چاہیے یا نہیں، اور کس طریقے سے اپنانی چاہیے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے محبوب، اگر یہ کافر ایمان نہیں لیں گے تو آپ ان کے غم میں رو رو کر اپنی جان کھو بیٹھیں گے.
کافروں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اللہ کے نبی روتے ہیں، یہ سنت کیا ہے سر؟ سر بات یہ ہے کہ کوئی بھی رسول جب دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو رسول ہیں وہ اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے، وحی ہو رہی ہے، اور اللہ بہت سی نشانیاں دکھا رہا ہے اپنے رسول کو. اپنے رسول کے ایمان کو بہت اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے. وہ جس ایقان کے ساتھ دعوت دے رہے ہوتے ہیں ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے شاید، وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے. پھر رسول جو ہے چونکہ ان کے سامنے ہر معاملہ کھل چکا ہوا ہے، حق کا، باطل کا، جنت کا، دوزخ کا، ان کے لیے ادنا سا بھی شک تو نہیں ہے. وہ تو ایسا ہی ہے رسول کے لیے جیسے آنکھوں دیکھی بات ہے. یعنی کہ ہمارے لیے، لوگوں کے لیے تو شک کا پہلو ہوگا نا، جب تک وہ مومن نہیں ہوں گے، پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں ہے. لیکن رسول کے لیے تو بالکل معاملہ اوپن ہے. اب جس وقت وہ حق واضح کر رہے ہیں اللہ کے رسول، اب غور کریں کہ عذاب بھی ان کافروں پر آتا ہے جن پر حق بھی واضح ہو جاتا ہے. وہ ضد پر بھی آ جائیں گے، فساد پر بھی آ جائیں گے، اتنے ضد کہ وہ ایمان بھی نہیں لے کر کے آتے. تو اس رسول کے مبارک قلب پر کیا جا رہا ہوگا کہ جو جانتے ہیں تم کیوں کود رہے ہو اس آگ کے اندر، میں تمہیں بچا رہا ہوں اس سے، تم نہ ظلم کرو اپنی جانوں کے اوپر. تو وہ قلب مبارک کی کیفیت کو ہم نہیں پہچان سکتے. حقیقت یہ ہے کہ جو تبلیغ اللہ کے رسولوں نے کی ہے وہ اس قدر مشکل تبلیغ ہے، ہم ساری زندگی کی تکالیف ہمیں آتی رہے نا، ہم اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے. صرف اس چیز کا احساس کہ سامنے والا حق واضح ہو کر بھی مان نہیں رہا ہے، سر اتنا تڑپا دے گا اگر ہمیں پتہ چل جائے. یعنی مجھے پتہ چلے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، اور اس پر حق بھی واضح پھر بھی نہیں مان رہا، میرے کو تو راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی کہ یار یہ دوست نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، اور اللہ کی یہ سنت جاری رہی ہے کہ جو اس طریقہ کار سے حق واضح ہو کر بھی ایمان نہیں لاتا، آپ پریشان نہ ہو، وہ اپنے آپ کو کھائی میں ڈال رہا ہے، آپ پریشان نہ ہو ان کے غم کے اندر. لیکن اس سے بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، وہی سننا چاہ رہا ہوں. ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یہ شان ہے کہ کفار کسی طرح ہدایت پر آئیں، وہ نہ ضد پکڑیں. ہم حق واضح کر رہے ہیں، وہ نہ ضد پکڑیں. یہ کفار کے ساتھ کا رویہ ہے. سر میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ رویہ بھی یہ نہ رکھ پاؤں تو کیا فائدہ. یہ بات پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ رویہ، میں اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں. میرے ذہن میں آ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ سواری پر جا رہے تھے، تو ایک اسلام قبول کیا ہوا شخص نہیں تھا، اہل کتاب میں سے تھا. اس نے شرارت کی کہ چلتے سواری پر نبی پاک علیہ السلام کی کوئی چادر لپیٹی ہوئی تھی، چادر پکڑ کے کھینچ دی، اور چلتی سواری پر چادر کھنچ جائے ظاہر ہے بڑا ایک گرنے کا خوف ہوتا ہے، پورا نشان پڑ گیا. تو نبی پاک علیہ السلام تھوڑے دور گئے، مڑ کر کے اس کو دیکھا، اور وہ جو غیر مسلم وہ کہتا ہے یار نبی علیہ السلام نے صرف مجھے دیکھا اور مسکرا دیے تھے. وہ دل ہی بدل کے رہ گیا اس شخص کا. نے کہا یار یہ کیسا شخص ہے، ارے غصے سے آنکھیں پھاڑ کے بھی نہیں دیکھا، مسکرایا آگے سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت تھی کس انداز میں نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا، بلایا، سمجھایا. سمامہ والی جو روایت ہے بخاری جو لائے، کمال ہے، بہترین. دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، منہ سے کیا کہا کرتا تھا کہ مجھے مدینہ سے سب سے زیادہ نفرت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ وہ کہتا تھا مجھے نفرت ہے، دین اسلام سے سب سے زیادہ نفرت ہے. اور شدید فسادی بھی انسان تھا، اور شرارتیں بہت کرنا، تنگ کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، اور جرائم بھی کرتا تھا، مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا. بہرحال پکڑ لیا، پکڑ کے نبی علیہ السلام کی آپ سزا دیکھیں نبی علیہ السلام کی کہ کوئی ہدایت مل جائے. سزا بھی اس طرح کی تھی. نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا اس کو کسی کال کوٹری میں بند کر دو جا کے. نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اس کو مرغا بنا دو، باہر جا کے دھوپ میں لٹکا دو. فرمایا مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ دو، اپنی ہی مسجد اللہ کے گھر کے اندر پلر کے ساتھ باندھ دیا جائے. اچھا مسجد کے پلر میں کیوں باندھا گیا سر؟ اس وجہ سے کہ وہ ہمیں دیکھے، ہمیں آتا جاتا دیکھے، اللہ کی عبادت کرتا دیکھے میں قرآن پڑھا رہا ہوں، اللہ کا کلام کس طرح پڑھا رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا. 3 دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، نماز پڑھتے، درس دیتے، وہ سب چیزیں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. 3 دن ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کھول دو اس کی رسی. صحابہ حیران ہو گئے، رسی کھول دیں، یہ بہت تنگ کرنے والا مجرم ہے. بہرحال جب رسی کھولی، باہر چلا گیا، نہایا، غسل کیا، واپس آیا. اب بیچ مجمع کے اندر اس نے کہا کہ شہر مدینہ سے زیادہ آج سے مجھے کوئی شہر پیارا نہیں، اسلام سے زیادہ دین پیارا نہیں، اور اس پیارے سے مکھڑے والے سے زیادہ چہرہ کسی کا پیارا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسے دل بدلا. سر میں ہوتا تو کہتا گستاخ ہے، اس کو تو باہر جا کے پکڑو اور اس کی گردن ہی اڑا دو. سر ہدایت ملے کسی کو، کوئی ٹھیک ہو جائے، کسی کی غلطی سدھر جائے، ہمیں اس چیز کی جستجو ہونی چاہیے. اور یہ جستجو ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معاملات کو ہم دیکھیں، اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کریں،
مسلمانوں سے نفرت نہ کریں. ہاں کوئی غلطی پر ہے ہم کوشش کریں پوری یار اس کی غلطی کو سدھارنے کی, نہ کہ نفرت پیدا کرنے کی. راتوں کو دعائیں کرنا یا ایسے اسباب پیدا کرنا کہ جناب وہ ہدایت پر آ جائے, یہ اچھا راستہ ہے, طریقہ ہے, یا اس کے دفع ہو جا تو جہنمی ہے, تو جہنم میں ہی جائے گا, تو منافق ہے, تو گستاخ ہے, تو ایسا ہے. ان دونوں رویوں میں سے کون سا رویہ بہتر ہے؟ وہی جو نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ کار اللہ نے بیان کیا. سر آج کے مبلغین میں یہ بالکل نظر نہیں آتا ہے. اس لیے میں نے ذکر کیا کہ ہم پہلے فوکس کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر, قرآن پاک پر, تفریق بین المؤمنین کی برائی پر, اس کو محسوس کریں تو پھر ہی ہوگا سب کچھ, ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سر, یہ تو بہت اچھا ہو گیا, بڑی اصلاحی گفتگو آپ نے فرمائی, اچھا لگا, اور ناظرین کو بھی بڑی یہ کام آئے گی, اور کئی لوگ جو ہے نا وہ دور ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, ہوتے بھی چلے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اب میں آخر میں سوال ایک کر دیتا ہوں آپ سے, جو قبضے کی مساجد بنائی جاتی ہیں, یعنی خریدی نہیں گئی جگہ, حکومت کی جگہ ہے, فری پڑی ہوئی تھی جگہ, وہاں پر اٹھا کر مسجد بنا دی, پہلے سے نماز پڑھنے لگے, پھر دیواریں کھڑی کر دی, پھر کچی چھت ڈالی, پھر پکی چھت ڈال دی, پھر پتہ چلا کہ جناب یہاں پر جو ہے نا پکی مسجد بن گئی ہے. ایسی جگہ پہ مسجد بنانا یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا. اس کو درست کون کہہ سکتا ہے بھائی؟ قبضے کی جگہ پر ہم درست تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ابھی ہم نے تفریق بین المومنین اچھی طرح سمجھایا, جس سے ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ جو درس گاہیں ہوتی ہیں یہ اگر ٹھیک چلیں تو انقلاب برپا کر سکتی ہیں, لیکن اگر ٹھیک نہ چلیں تو سب سے بڑھ کر فساد بھی پیدا کر سکتی ہیں, تفریق بین المومنین کے زمرے میں. صحیح. یہی وجہ ہے کہ جو ایسی درس گاہیں ہوتی ہیں کہ اس کو جو حکومتی سرپرستی ہے وہ بالکل لاحق ہونی چاہیے. آج اب آپ کو حکمت سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں جو مساجد وغیرہ کے معاملات تھے یہ کیوں سرکاری کسٹڈی کے اندر رکھے ہوئے تھے. ہر ایک کی سرپرستی ہوا کرتی تھی. کہیں پر امام اگر رکھوانا ہے تو نبی پاک علیہ السلام اس کو نمائندہ مقرر کیا کرتے تھے. مساجد کے معاملات, جمعے کے معاملات, یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکاری کسٹڈی میں رکھی ہوئی تھی. اسی کے بعد خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی ہم دیکھ لیں تو مساجد کے معاملات جتنے ہوتے تھے وہ سرکاری کسٹڈیوں میں ہوتے, نگرانی میں ہوتے تھے. اس کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ یہ جو درس گاہیں ہیں یہ اگر ٹھیک چلیں گی تو انقلاب بھی برپا کریں گی, لیکن اگر بگڑ گئیں تو فساد بھی برپا کر سکتی ہیں. لہٰذا یہ ٹھیک چلنی چاہیے. پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے, پاکستان میں یا کچھ ممالک اس طرح کے بھی ہوں گے کہ یہاں توجہ ہی نہیں ہے. بھائی ایک علاقہ ہے, آپ دیکھیں یہاں علاقے میں کوئی مسجد کی ضرورت ہے, یہ کون پوچھتا ہے؟ یا گٹر بند ہو جائے تو کوئی پوچھنے نہیں آتا, وہ بھی علاقے والے خود مل کے گٹر کھلواتے ہیں. تو یہاں کس نے آ کر کے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ کو مسجد کی ضرورت ہے تو چلو بھائی گورنمنٹ کی طرف سے اہتمام کیا جاتا ہے مساجد کا, ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے پاکستان والے جو لوگ ہیں وہ اپنے تئیں خود لگے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ روٹ کاز ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ علاقے والے کہیں مل گئے, کوئی چھوٹا سا پلاٹ کسی نے ہبا کر دیا, ہوتا ہے نا اللہ کے لیے وقف کر دیا اس بیچارے نے, بھائی لوگوں نے مل کے چندہ کیا, خود تعمیر کر دی. زیادہ تر مساجد یہی ہیں, 80% آپ دیکھیں گے مساجد یہی ہیں. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو وہ خالی جگہ ہو لے کر کے کسی سے خرید کر, تو سرکاری جگہ کوئی مل جاتی ہے, لوگ وہیں پر جمع ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں, کئی سال گزر جاتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں, انڈائریکٹلی سمجھتے ہیں کہ ایک پرمیشن ہی مل چکی ہے, پھر وہیں پر آہستہ آہستہ وہ اہتمام کر لیتے ہیں نمازوں کا. تو یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں, ہر بندہ سمجھے گا ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ کر رہے ہیں بامر مجبوری کے, اس لیے کہ سرکاری سرپرستی ہی نہیں ہے. کوئی پوچھتا ہے آ کر کے کہاں پر بھئی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کو ہم جواز نہیں دے سکتے کہ اگر حکومت نہیں پوچھ رہی تو ہم غلط کام کریں, بلکہ جس طریقہ کار سے لوگ چندہ کر کے آپس میں ملا کر کے تعمیر کرتے ہیں مساجد کی, وہ بھی تو مل کے کرتے ہیں. تو کبھی بھی ایسا قبضہ کر کے مسجد نہیں بنانی چاہیے. باقاعدہ کوئی جگہ خریدیں, خرید کر کے اس کو مساجد بنائیں, اور وہ بھی حکومت کی نگرانی میں. جب تک حکومت کی نگرانی ان ہماری درس گاہوں کو لاحق نہیں ہوگی پرابلم رہے. یہی وجہ آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ ایک مدرسے میں شکایت آ گئی, بچے کو مار ہی دیا. تو سر مدارس کے اندر اور بھی جگہوں پر تشدد ہوتا ہے, لیکن مدارس میں بھی ہوتا ہے. لیکن مدارس میں تشدد سری کو پہلی خبر ہے. کراچی کے اندر کتنے مدارس ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کہاں پر کس قدر ظالمانہ تشدد کیا جاتا ہے. تو کون ہے روکنے والا؟ وہ بچہ جس کو روزانہ شدید قسم کا تشدد کیا جاتا ہے, اس کی کیا نفسیات بنے گی بڑے ہو کر کے؟ وہ اخلاق سکھائے گا لوگوں کو یا وہ بدماشیاں سکھائے گا لوگوں کو؟ تو یہ مسائل ہو رہے ہیں, حکومتی نگرانی نہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. سر میں ہی بیٹھا ہوا ہوں, میرا ہی دوست وہاں پر پڑھا رہا ہے, میں ہی لوگوں سے چندے کر رہا ہوں, میں ہی اس چندے سے مدرسہ چلا رہا ہوں, کر لو جو کرنا ہے کسی نے. یہ ہے وہ مسائل جس کو دیکھنا ہے کہ حکومتی نگرانی ہونی چاہیے.
ہمارے یہاں تنظیمیں بہت سی چلتی ہیں، آپ دیکھیں تنظیمیں چل رہی ہیں اور وہ چندہ بھی کرتے ہیں لوگوں سے، چندہ کیا لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ چندے کا آ گیا، اربوں روپیہ چندے کا آ گیا، ہر سال اربوں آ رہا ہے، سر وہ اربوں کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہو رہا ہے، کون پوچھ گچھ کرے گا اس کا؟ حلال ہو رہا ہے حرام ہو رہا ہے، کون ہے پوچھنے والا اس کا؟ ایسی ایسی ویلفیئر ہیں، اربوں اربوں کھربوں روپیہ ان کے پاس فنڈ آتا ہے، کہاں پر جا رہا ہے اتنا کھربوں روپیہ جو فنڈ آ رہا ہے؟ پھر بھی کراچی میں ہر دوسرا بھوکا مر رہا ہے، ہر دوسرے کے مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں کسی کے۔ کتنے ہیں یہاں پر آپ بتا دینا کہ ویلفیئر والوں نے کھول دیے ہیں کہ بھائی گلی گلی میں محلے محلے کے اندر ڈائلیسس سینٹر کھول دیے ان لوگوں نے کہ بھائی غربا آ کے فری ڈائلیسس کروا لیں۔ کتنے نظر آتے ہیں آپ کو؟ سر کہاں ہے وہ اربوں کھربوں روپیہ؟ وہ بلیک میں استعمال ہو رہا ہے، کہاں استعمال ہو، اللہ بہتر جانے۔ میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا، اچھے لوگ بھی بہت ہیں، کہنے کا مقصد کہ جہاں پیسہ انوالو ہوتا ہے وہاں فتنے ہوتے ہیں، تو حکومتی نگرانی کے اندر سب معاملات ہونے چاہیے، ورنہ نہیں چل سکتا۔ لیکن حکومتی نگرانی بولنے کا پھر ہم پر اعتراض بھی آ سکتا ہے کہ سر حکومتی معاملات اپنے دیکھ لو کیسے ہیں، وہ بڑے صاف ستھرے ہیں۔ اس لیے سر وہ جس وقت نیچے سے اوپر ہر چیز خراب ہو جائے نا، پھر وہاں سدھار کی راہ ہی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ سدھار کی راہ ہوتی ہے حکومتی نگرانی ہو، جب حکومتی معاملات زیادہ اچھے نہ چل رہے ہیں پھر بندہ کیا کرے؟ جب وہاں بھی رشوت چل رہی ہے، وہاں بھی کرپشن چل رہی ہے، وہاں بھی ہر طرح کی دو نمبری چل رہی ہے، تو جس نے سدھارنا تھا وہی خراب ہو گیا، تو اب سدھار کی طرف رستہ ہی نہیں ہے کہ اب آپ بس تبلیغ کریں گے۔ اور اصحاب السبت والے جو واقعہ قرآن نے ذکر کیا، اس کے اندر کچھ لوگ جو سمجھاتے تھے وہ کہتے تھے قالوا معذرۃ الی اللہ، بس اللہ کی بارگاہ میں عذر رکھ سکیں گے، اللہ سب بھی بگڑ گئے، ہم نے بس منہ سے کچھ سمجھا ہی دیا، بس یہ عذر رکھ دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ یہ کچھ سوالات ہیں بھائیوں نے بھیجے تھے، میں نے کہا چلو اس پر کر لیتے ہیں کیونکہ مسجد کے حوالے سے بھی احکامات سیکھنے ہی تھے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیرا۔